أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات. حضرات ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ ادارہ عالیہ جامعۃ التبلیغ کی جانب سے ایمس کے نام سے ایک انگلش میڈیم اسکول مصاحب گنج میں چل رہا ہے. تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں اور پری پرائمری سے کلاس 8 تک. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں اپنے بچوں کا داخلہ کرا کے استفادہ حاصل کریں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مسلسل سورہ بقرہ کی 42ویں آیت کے ذیل میں سلسلہ گفتگو جاری و ساری. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو. سب سے پہلا حکم یہ ہے اس آیت میں کہ حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو. کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہی تشیع کی بنیاد ہے کہ حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں اور کبھی ہم نے یہ بھی نہیں کہا
کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہم حق کو جانتے ہیں، لہذا چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کلمے میں، اذان میں، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اشہد ان علی۔ ہم ولایت علی کو الحمدللہ چھپانے والوں میں نہیں۔ دیکھیں آج کچھ باتیں اہم ترین آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا اس مجلس میں ضرور پڑھا جاتا ہے جو بچوں کے لیے تبرک کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے علم میں، ان کے معلومات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ بزرگ حضرات یا علماء، خطباء، شعراء جو ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں وہ فقط حصول ثواب کے لیے اور ہماری ہمت افزائی کے لیے فرش پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی ہم انہی بچوں کے لیے مجلس پڑھتے ہیں۔ تو قبلہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس علی ولی اللہ کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ اپنے علماء کے تصانیف پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک نہیں، 50 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دلیلیں ہمارے علماء نے پیش کی۔ ان دلیلوں میں جب قرآن کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو آیت ولایت کے سلسلے میں زبان پہ آتی ہے یا ذہن میں آتی ہے اس کا نام ہے آیہ ولایت، جو قرآن کے 5ویں سورے یعنی سورہ مائدہ کا جز۔ پہلا سورہ سورہ حمد، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا سورہ سورہ آل عمران، چوتھا سورہ سورہ مبارکہ النساء، اور 5واں سورہ سورہ مائدہ۔ یہ سورہ اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اسی سورے میں آیہ بلغ بھی موجود ہے، اور اسی سورے میں آیہ تکمیل دین بھی موجود ہے، یعنی غدیر کے سلسلے کی دونوں آیتیں اسی سورے میں، اور اسی سورے میں آیہ ولایت بھی ہے۔ ارشاد ہو رہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومنین نے خاص تمہارے ولی ہیں جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اکثر مفسرین نے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں، اکثر کا مطلب میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تو عرض کر دوں کہ ہم یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اکثر کا مطلب کبھی کبھی نہیں، اکثر کا مطلب اکثریت، یعنی زیادہ تر جو مفسرین ہیں اہل سنت کے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت، ارے کیا ہو رہا ہے کہ یہ آیت مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل ہوئی، اس لیے کہ مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو آیہ ولایت نازل ہوئی۔ باقی باتیں اس سلسلے میں پھر عرض کروں گا۔ اس وقت ایک بہت خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو تو مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کو بھی ولی کہا، رسول کو بھی ولی کہا، اور مولا علی کو بھی ولی کہا، لیکن جب ان سے پوچھئے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ ولی کے بہت سے معنی بیان کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو معنی بیان کرتے ہیں ان کو تو تھوڑی بہت عقل رکھنے والا آدمی ہی
یہاں پر رد کر سکتا ہے، لیکن 3 معنی ایسے ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بہت اہم گفتگو ہے۔ 3 معنی ایسے بیان کیے جاتے ہیں۔ ولی کے معنی محب، محبت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ ولی کے معنی ناصر، نصرت کرنے والا۔ ولی کے تیسرے معنی جس پر ہمارے علماء نے زور دیا اقوال معصومین کی روشنی میں، وہ ہیں سرپرست۔ سمجھے آپ؟ یا پھر اس کو یوں عرض کیا جا سکتا ہے کہ اولا بالتصرف، جو ہم پر ہم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہو۔ اب یہ ایک بڑی علمی بحث ہے کہ ان میں کون سے معنی اختیار کیے جائیں۔ باقی معنی تو پہلے چھٹ گئے، اب 3 معنی ہیں۔ 3 معنی کیا ہیں؟ کہ پہلے معنی محب، دوسرے ناصر، آپ سمجھتے ہیں نا، محب چاہنے والا، محبت کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، اور تیسرے معنی اولا بالتصرف، یعنی جو ہم پر، ہماری جان پر، ہماری شخصیت پر، ہماری زندگی پر ہم سے زیادہ تصرف کا یعنی استعمال کا حق رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں ولی۔ اب قبلہ یہاں پر کون سے معنی اختیار کیے جائیں؟ دیکھیے بڑا علمی گوشہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارے علماء نے لکھا، میں نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ ہمارے بزرگ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ بھئی آیت کی ابتدا انما سے ہوتی ہے۔ آیت کی ابتدا جو ہے، بچے سنیں، وہ ہوتی ہے انما سے۔ انما کیا ہے؟ کہ یہ حصر ہے، یہ کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کلمہ حصر کا ترجمہ ہوتا ہے بس۔ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا۔ کلمہ حصر کا ترجمہ ہوتا ہے بس۔ انما کا مطلب کیا ہوا؟ بس۔ سنیں بس۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہیں کہ جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ اس بس نے معنی طے کر دیے۔ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بچے سمجھنے کی کوشش کریں، میری طرف دیکھیں، تھوڑا سا پریکٹس کیجئے اچھے سامع بننے کی، کہ بھائی بس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس بس کے بعد، اس انما کے بعد، اس حصر کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ ولی کے معنی محب کے ہیں، چاہنے والے کے ہیں، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ کہ بس اللہ تمہارا محب ہے۔ سن رہے آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اور رسول تمہارا محب ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا محب ہے، تو کیا ماں باپ ہمیں نہیں چاہتے؟ کیا زوجہ کو شوہر سے محبت نہیں؟ کیا شوہر کو زوجہ سے محبت نہیں؟ کیا بھائی کو بھائی سے محبت نہیں؟ کیا ایک دوست کو دوسرے دوست سے محبت نہیں؟ تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ بس بتا رہا ہے کہ ولی کے معنی یہاں پر محب کے نہیں ہیں، محب کے نہیں ہیں۔ اب دوسرے معنی کیا ہے؟ کہ دوسرے معنی ہے ناصر۔ تو اب اگر ناصر کا لفظ رکھا جائے تو بس کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو پائے گا؟ اب بتائیے مجھے، بس کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو پائے گا کہ بس اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور رسول تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ختم ہوئی، کسی بزرگ نے کسی بچے سے کہا بیٹا ذرا مجھے اٹھاؤ، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، وہ کہے گا بھائی کاہے کے لیے ہم آپ کی مدد کریں، بس اللہ نصرت کرنے والا ہے، بس اللہ مدد کرنے والا ہے۔ دیکھیں ان بچوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت ان سے بڑے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کریں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اگر ناصر مراد دیا جائیں تو نصرت اللہ کرے گا یا رسول کریں گے یا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کرے گا۔ تو اب کسی اور سے مدد تو لی ہی نہیں جا سکتی، کسی اور سے مدد تو لی ہی نہیں جا سکتی۔
اب سوچ سمجھ کے علی ولی اللہ کا انکار کرنا، ورنہ اگر مسجد کے لیے چندہ مانگا علی ولی اللہ. تو اب یہ انما جو ہے اسی نے معنی طے کر دیا، اس بس نے، اس کلمہ حصر نے معنی طے کر دیے. کیا طے کر دیے؟ کہ بھائی معنی یہ طے کیے کہ ولی کے معنی نہ تو دوست کے ہیں، نہ تو محب کے ہیں، اور نہ ناصر کے ہیں. حالانکہ مولا علی سے بڑا کوئی ناصر بھی نہیں، لیکن یہاں پر ولی کے معنی نہ تو ناصر کے ہیں اور نہ محب کے ہیں، بلکہ ولی کے معنی ہیں اولا بالتصرف، جو ہم پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس مولا کو مانتے ہیں وہ خالی ہم پر نہیں بلکہ کائنات پر حق تصرف رکھتا ہے. یہ وہ ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ آئے، یہ وہ ہیں کہ اگر نیت کر لیں تو زندہ مردہ ہو جائے، یہ وہ ہیں کہ اگر ٹھوکر لگا دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، یہ وہ ہیں کہ اگر ارادہ کر لیں تو دیوار سونے کی ہو جائے، دیوار سونے کی ہو جائے. تو بلا سنیں تو اب سمجھ میں آیا نا کہ بھائی ولی کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیے ایک اعتراض اور اس کا جواب انشاءاللہ روزانہ کی طرح آج بھی موضوع کے تحت ہی گفتگو ہوگی. دیکھیے قبلہ، ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب یہ ایسے ہی صاحب اختیار ہیں تو پھر ان کے مصائب کیوں پڑھے جائیں؟ پھر سب علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ سب کیوں نہیں کہتے علی ولی اللہ؟ سبھی کہیں، کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں آج کی مجلس بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے. ولایت جو ہے وہ اللہ کی ولایت ہو، رسول کی ولایت ہو یا مولا علی کی ولایت ہو، اللہ کی ولایت ہو، رسول کی ولایت ہو یا مولا علی کی ولایت ہو. ولایت دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے تکوینی، ایک ہوتی ہے ولایت تکوینی، ایک ہوتی ہے ولایت تشریعی. دو طرح کی ولایت ہوتی ہے. ولایت تکوینی کا تعلق اختیار سے ہوتا ہے، قدرت سے ہوتا ہے. میری بات سمجھیں، قدرت سے ہوتا ہے، اختیار سے ہوتا ہے. میں اللہ کی بات بھی کر رہا ہوں نا، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، مولا علی کی ولایت. تو ولایت میں ایک ولایت ہے ولایت تکوینی. ولایت تکوینی کا تعلق، ولایت تکوینی کا تعلق قدرت سے ہے، اختیار سے ہے. اس کے نتیجے میں معجزے ظاہر ہوتے ہیں. اور ولایت تشریعی کا تعلق اطاعت سے ہے. آپ غور کر رہے ہیں، اس کا تعلق اطاعت سے ہے. اس کی بنیاد پر بندے کے لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے. میری بات میں چاہ رہا ہوں سب تک پہنچ جائے. آپ مجھے بتائیں جو مولا علی کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں، اب مکمل طور پر توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ کہ بے شک اللہ قادر مطلق ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس نے حرف کن سے زمین بنائی، اس نے حرف کن سے آسمان بنایا، اس نے حرف کن سے ستارے بنائے، اس نے حرف کن سے فضائیں خلائیں بنائی، اس نے حرف کن سے پانی کو خلق کیا، اس نے حرف کن سے فرشتوں کو خلق کیا، حوروں کو پیدا کیا،
جنت کو پیدا کیا. آپ میری طرف متوجہ رہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو اللہ حرف کن سے کائنات کو خلق کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی اسی قوت و طاقت سے ابلیس سے آدم کا سجدہ نہیں کرا سکتا؟ کیا سنا آپ نے بھائی؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کرا سکتا ہے؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب اللہ قادر مطلق ہے تو ابلیس کی کیا ہمت، ابلیس کی کیا جرأت کہ وہ آدم کو سجدے سے انکار کر دے؟ اللہ چاہتا تو جھکا دیتا سجدے میں، لیکن نہیں، اللہ نے زبردستی سجدہ نہیں کرایا. سن رہے آپ؟ اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر سجدہ نہیں کرایا، بلکہ فرشتوں کو بھی اختیار دیا، ابلیس کو بھی اختیار دیا. فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سنو بیٹا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے مردود بارگاہ بنا دیا. اس نے اللہ سے آرگومنٹ کیے، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، انہیں مٹی سے بنایا ہے، میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا، میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے اس سے کچھ زیادہ بحث نہیں کی، زیادہ بحث نہیں کی، کہا نکل جا. اس نے قیامت تک کی زندگی مانگی، قیامت تک کی زندگی دے دی، جنت سے نکال دیا. ابھی زمین پر نہیں آیا، آسمانوں ہی میں ہے، لیکن جنت سے نکال دیا گیا. ادھر آدم اور حوا جنت میں رہے، جنت کے میوے کھاتے تھے، آرام سے زندگی گزر رہی تھی. اللہ نے کہا کسی بھی درخت کے میوے تم کھا سکتے ہو. قبلہ یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں یہ تورات سے عرض کر رہا ہوں. اس وقت اگر آپ بازار میں جائیں تو آپ کو بائبل مل جائے گی. یہ بائبل جو ہے یہ صرف انجیل نہیں ہے، بلکہ بائبل جو ہے جو کرسچنز کے یہاں پائی جاتی ہے، یہ بائبل اصل میں کتابوں کا مجموعہ ہے. اس میں تورات بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اور کئی طرح کی انجیل ہیں. ان کی بیان کی ہوئی، 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 تو بہرحال انجیل بھی ہے. اور انبیاء کے چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی ہیں. تو یہ کئی کتابوں کا مجموعہ ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، پھر کسی دن اس سلسلے میں آپ کی گفتگو کروں گا، کہ یہ تحریف شدہ ہے. یعنی جیسے آئی تھی ویسے نہیں ہے، ویسی نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی، بدل دیا گیا اس کو. لیکن کچھ باتیں بہرحال ابھی بھی کام کی موجود ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے آدم سے کہا، تورات میں ہے یہ جملہ، کہ اللہ نے آدم سے کہا کہ تم کسی بھی درخت کا پھل کھا لینا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کہ جو خیر و شر کا فرق بتانے والا ہے. اللہ اکبر. آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے کہا کہ دیکھیں یہ بھی ایک علامتی بات ہے کہ تم کسی بھی درخت کا پھل کھا لینا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا جو خیر و شر کا فرق بتانے والا ہے، یعنی جس کی وجہ سے حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ تھا کہ آدم کو سمجھا دیا گیا کہ دیکھو اس کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرنا. کہیں پہنچے آپ؟ اس کی ہمسری کی کوشش نہ کرنا. اب عزیزو تورات میں لکھا ہے لیکن شیطان پہنچ گیا، شیطان پہنچ گیا. اب آدم سے تو اس کا بس نہیں چلا، آدم کی بیوی کو بہکا دیا. ہائے ہائے ہائے. سنایا؟ اب میں جو پڑھ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے تو کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اس نے حوا کو بہکا دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، حوا کو بہکا دیا. اب میں اپنی بات بعد میں عرض کروں گا، لیکن تورات میں ایک جملہ آپ کا مطلب کا لکھا ہے کہ جب اس نے حوا کو بہکایا تو کیسے بہکایا؟ کہ یہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جنت پہ چلا گیا، سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جنت پہ چلا گیا. اور اس نے حوا کو بہکایا تو اللہ نے ایک بار پھر اس پر لعنت کی اور کہا کہ تجھ پر میری قیامت تک کی لعنت ہو کہ تو نے آدم کی زوجہ کو بہکا دیا.
اللہ جانے بھائی آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے. دیکھیں دو باتیں ضرور سمجھ میں آئیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے لیکن نبی کی زوجہ کے بہکنے کا امکان ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر. لیکن نبی کی زوجہ کے بہکنے کا امکان ہے. آپ متوجہ رہیں, نبی کی زوجہ کے بہکنے کا امکان ہے اس لیے کہ اسے بہکا دیا گیا. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی, کیا سن رہے ہیں آپ, خدا کے لیے بیدار ہوئیے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو نبی کی زوجہ کو بہکانے کی کوشش کرے اس پر اللہ لعنت کرتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. یار اب قبلہ ایک, اب یہ آج بچے بہت ڈسٹرب کریں. بیٹا اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ. ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد. دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچے, ان کے جو بزرگ ہیں وہ ان کو سنبھالیں اور مجلس میں بھی سنبھالیں. اب میں کہوں گا ضرور, اور جلوسوں میں بھی سنبھالیں. یہ بچے گناہگار نہیں ہو رہے, آپ گناہگار ہو رہے. ان کے بڑے بھائی اگر یہاں ہیں, ان کے ماں ہیں, ان کے باپ ہیں, تو وہ گناہگار ہو رہے ہیں اگر بچے جلوسوں میں. آپ غور کریں عزیزوں کہ بہرحال خیر چھوڑیے. تو یہ سانپ جنت میں پہنچا کیسے؟ اب ایک روایت مشہور ہے, اب وہ روایت کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن مشہور ہے روایت. کیا مشہور ہے؟ کہ شیطان کو اللہ نے باہر بھیج دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ یہ نہیں پڑھی جاتی, لیکن میرے خیال میں معلوم سب کو ہوگی, سنی سب نے ہوگی, سب نے سنی ہوگی. کیا؟ میں کہا بھائی شیطان باہر تھا, اب وہ جنت کے اندر جانا چاہتا تھا, کیسے جائے؟ تو سانپ اس وقت ایک بہت خوبصورت جانور تھا, تو اس نے سانپ سے کہا کہ تم مجھے اگر جنت کے اندر پہنچا دو تو میں تمہیں ایک ایسا منتر بتاؤں گا کہ تم جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا. دیکھیں قبلہ کسی بھی لباس پہ ہو, لیکن اگر کوئی آپ کو ایسے منتر بتانے کا دعویٰ کرے تو پہچان لیجئے. ایک صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد. پہچان. میں بار بار مومنین سے کہتا ہوں الحمدللہ آپ شیعہ ہیں اور ہمارا دین آقاؤں کا دین ہے, باباؤں کا دین نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. کوئی آپ سے کہے ہم تم کو یہ بتا دیں گے اور یہ مل جائے گا, وہ بتا دیں گے یہ مل جائے گا, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, وہ کر لو تو وہ ہو جائے گا, تو اس سے کہیے بھیا ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا کہ ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پہ جانے.
سمجھتا ہوں اگر آپ اسے روایت نہ سمجھے تو حکایت ہی سمجھ لیں. پڑھے لکھے حضرات میرے خیال میں میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. کوئی روایت نہ سمجھے تو حکایت ہی سمجھ لیجیے. بہت سے پیغامات اس میں مضمر. تو شیطان نے کہا سانپ سے کہ میں تمہیں ایسا ایسا منتر بتا دوں. تو اس نے کہا کہ بتاؤ. خوش ہو گیا وہ. اس نے کہا بتاؤ. تو اس نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا. کہا پھر کیسے بتاؤ گے؟ کہا تم مجھے اپنے منہ میں بٹھا لو اور اس کے بعد جنت کے اندر چلو تب میں تمہیں بتاؤں گا. اب وہ آ گیا لالچ. اس نے ایسے منہ میں بٹھا لیا اور جنت کے اندر لے گیا. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے حکایت ہی سمجھ لیں, لیکن بات آپ کے مطلب کی. وہ ان کو جنت کے اندر لے گیا. جب جنت کے اندر گیا, جیسے ہی اس نے منہ کھولا شیطان باہر آ گیا. اس نے کہا رہے منتر تو بتایا نہیں تم نے. کیسا منتر؟ کیسا منتر؟ شیطان نہیں ہوا, نیتا ہو گیا. صلوات پڑھتے پر کیسا منتر بھائی؟ کیسا منتر؟ تو اس نے کہا جو تم نے کہا تھا کہ مجھے کوئی منتر ونتر نہیں آتا, میں تو اس طرح یہاں آنا چاہتا تھا. اب میں دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے. میرا دل کہتا ہے بہت مشہور ہے کہ صاحب سانپ جو ہے وہ بدلہ لینے میں, اب مجھے معلوم نہیں, لیکن بہرحال آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا, خاص طور سے اپنی اماں سے سنا ہوگا, نانی سے سنا ہوگا, دادی سے سنا ہوگا. میں نے کہا بھائی سانپ جو ہے وہ بدلہ لینے میں بھی بہت مشہور ہے. ہمارا دل کہتا ہے کہ جنت میں جب سانپ کے ساتھ دھوکہ کیا شیطان نے, تو سانپ نے بھی شیطان سے کہا کہ آج تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. آج کے بعد کہیں مل جاؤ, چاہے میدان میں ملو چاہے غار میں ملو. اب اگر کوئی کہے اللہ کیسا قدرت رکھنے والا ہے, کیوں کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیوں کہے؟ شیطان سے تو کلمہ پڑھوا نہیں پایا. تو یہی جواب ہوگا نا کہ بھائی وہ قادر مطلق ہے, یہ اس کی ولایت تکوینی ہے. آپ سمجھیے میری بات, اور یہ اس کی ولایت تکوینی ہے. اب شیطان کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے, سجدہ کرے یا نہ کرے, دنیا میں لوگ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, یہ ولایت تشریعی ہے. دوسری ولایت رسول کی ولایت, دوسری ولایت رسول کی ولایت. بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے. دوسری ولایت پیغمبر کی ولایت. ہاتھ پر سنگریزے کلمہ پڑھ رہے ہیں, معمولی بات ہے. سنگریزے رسول کے ہاتھ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ ہے ولایت تکوینی. اب آپ کہیے صاحب سنگریزوں سے تو کلمہ پڑھوا لیا, لیکن ابو لہب اور ابو جہل سے نہ پڑھوا پائے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ وہ ولایت تکوینی ہے, یہ ولایت تشریعی ہے. اگر نبی کے ہاتھ پر سنگریزے کلمہ نہ پڑھیں تو نبی کی نبوت میں کمی آ جائے. لیکن اگر ابو جہل اور ابو لہب کلمہ نہ پڑھیں تو اس سے ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی کافر قرار پائیں گے, وہی جہنم میں جائیں گے. ایسے ہی میرے مولا کی یہ ولایت تکوینی ہے کہ سورج پلٹ رہا ہے. ہائے ہائے, خدا کے لیے بیدار ہوئیے. یہ علی کی ولایت تکوینی ہے کہ ستارہ ڈیڑھی پہ آ رہا ہے. یہ علی کی ولایت تکوینی ہے کہ نیت کر لیں تو جسے زندہ لے کے آئے تھے وہ مر جائے. یہ علی, اس کو بیٹھا یہ علی کی ولایت تکوینی ہے کہ ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے. یہ کیا ہے کہ یہ میرے مولا کی ولایت
تکوینی ہے، لیکن اب کوئی علی کو ولی مانے یا نہ مانے، یہ ولایت تشریعی ہے۔ علی کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آ جائیں، یہ ولایت تکوینی ہے، لیکن کوئی علی کو مان کے جنت میں جائے اور کوئی علی کو نہ مان کے جہنم میں جائے، یہ ولایت تشریعی ہے۔ دیکھیں قبلہ، میں پہلی بار اس ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ، اور الحمدللہ جو بچے بھی خوب سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، جہاں تک علی ولی اللہ کا مسئلہ ہے، علی ولی اللہ، ساری روایات ہمارے پاس ہیں، دامن وقت پہ گنجائش نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ علی ولی اللہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے، یہ ولایت تکوینی ہے۔ جبرائیل کے پر پر لکھا ہے، یہ ولایت تکوینی ہے۔ پیغمبر کی انگوٹھی پر لکھا ہے۔ جناب نہیں آپ نے غور نہیں کیا، یہ ولایت تکوینی ہے، انبیاء کی زبان پہ ہے، یہ ولایت تکوینی ہے۔ لیکن اب کلمے میں، اذان میں، اقامت میں کوئی کہے کوئی نہ کہے، یہ ولایت تشریعی ہے، یہ ولایت تشریعی ہے۔ نہیں، تھوڑا سا میں بات کو اور آگے بڑھاؤں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اب ذرا برعکس معاملہ دیکھیں، ولایت تشریعی، ابھی میں عرض کر رہا تھا ولایت تکوینی پہلے، ولایت تشریعی بعد میں۔ قسم خدا کی اگر ان جملوں پر داد نہ ملی تو قابل افسوس مقام ہوگا کہ ولایت تشریعی کیا کہ جس میں بندے کو اختیار ہے کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے۔ کوئی زنجیر لگائے، کوئی ماتم کرے، کوئی عزاداری کرے یا نہ کرے، کوئی اپنا خون بہائے یا نہ بہائے، یہ ہے ولایت تشریعی۔ لیکن خون بہانے کے باوجود خون کم نہ ہو، یہ ہے ولایت حسین بادشاہ۔ دیکھیں ابھی تک نعرے کا لطف نہیں آیا۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین کے علاوہ، اور جو لوگ امام باڑے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے سن و سال کا خیال کیے بغیر، اپنے اسٹیٹس سمبل کا خیال کیے بغیر، اپنے اسٹیٹس کا خیال کیے بغیر میں نعرہ لگا رہا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری قوت و طاقت کے ساتھ جواب دینا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو بس آخری جملہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریع، ولایت تکوینی اور ولایت تشریع. تو بھائی ماتم کرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، اتنا ماتم کرنا کہ سینہ لال ہو جائے، اتنا ماتم کرنا کہ خون چھلک آئے، لیکن دل کا صحیح و سالم رہنا. سنو دل کا صحیح و سالم رہنا، یہ ہے ولایت تکوینی. بس آخری جملہ سنیں کہ ساری دولت حسین کے نام پر خرچ کر دینا. جملہ پورا ہو جائے. ساری دولت حسین کے نام پر خرچ کر دینا، یہ ہے ولایت تشریعی. لیکن دولت کم نہ ہونا. شاہین بھائی بس قبلہ ابھی آپ نے سنا سرکار باب الحوائج باب المراد، یہ امام باڑہ ہی باب المراد سے منسوب ہے. آج 5ویں محرم ہے. آج یہاں ایک اور باب الحوائج کا تذکرہ ہے. دیکھیے کل جس طرح سے جناب آن محمد کے تابوت نکلے، بہرحال بہت ضروری ہے قبلہ کہ شبیوں کا احترام برقرار رکھا جائے. میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے جان سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن عزاداری کا احترام ان سے زیادہ محبوب ہے. لہذا یہ خود اپنے کو سنبھال لیں، ورنہ ہم مجبوری میں کوئی سخت فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں شبیوں کی زیارت سے بھی محروم ہو جائیں. اس لیے کہ علم نکالنا، تابوت برآمد کرنا یہ ہمارا شعار ہے، لیکن توہین برداشت نہیں. توہین برداشت نہیں. اور یہ جو بچے یہاں آ کے 2 گھنٹے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں،
ان کے جذبے کو ہمارا سلام. خدا انہیں سلامت رکھے, ترقی عطا کرے, یہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں, اور اس کے بعد بھی اسی طرح مجلسوں میں آئیں اور اسی طرح نعرے لگائیں اور اسی طرح ماتم کریں. لیکن میرے بچوں, میں یہی چاہوں گا کہ کسی جلوس میں, وہ 8 ربیع الاول کا ہو, 8 محرم کا ہو, یا رمضان کے جلوس ہوں, یا شبیاں نکل رہی ہوں, اس میں یہ نعرے لگانے والے, جو میرے سامنے بیٹھنے والے, کسی ویڈیو میں کوئی نامناسب کام کرتے ہوئے نظر نہ آئے. برا نہ ماننا میرے بچوں, میری بات کو سمجھو. دور سے بوسہ لے سکتے ہو, اس کا ثواب زیادہ ملے گا, اس کا اجر زیادہ ملے گا. اور دوسری بات کہ 9 محرم تک, جب تک مجلس مکمل طور پہ ختم نہ ہو جائے, اور میں ان خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں, اگر برداشت نہیں ہے تو مصائب شروع کر رہا ہوں, اٹھ کے چلی جائیے, ابھی اٹھ کے چلی جائیے. اگر کوئی جانا چاہے ہم 2-4 سلواتیں بھجوا دیں, جس کو جانا ہو وہ چلا جائے, لیکن بیچ مجلس میں کوئی خاتون کھڑی نہ ہو. آس پاس بیٹھی ہوئی خاتون ہیں جو بیبیاں ہیں, وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی کھڑی بھی ہو بی تو اس کو فوراً ڈھا دیں. اور ایسے ہی مردوں میں بھی کوئی بچہ کھڑا نہ ہو مصائب کے بیچ میں, جب تک مکمل طور پہ مصائب تمام نہ ہو جائیں. اس لیے کہ قبلہ یہ 10 دن ہیں, آپ رونے کے لیے آتے ہیں, ہم بھی مصائب پڑھنے کے لیے آتے ہیں. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. پھر 5ویں محرم کو مصائب پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے لیے تو ہم نہ ہوں گے, کوئی اور پڑھے گا, اس پر رو لیں گے. عزیزوں, 6 مہینے کے علی اصغر ایک لمحے کے لیے ٹھہریے, ایک لمحے کے لیے ٹھہریے. دیکھیے احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو دودھ پیتے بچے مر جاتے, وہ بچے روز قیامت یہ اختیار رکھیں گے کہ وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں. یہ مسلم حدیث ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جب ہمارے جیسوں کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ اس دنیا سے گزر جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کا حق رکھے گا, تو کیا حسین کے ششماہے کو روز قیامت شفاعت کا اختیار نہ ہوگا؟ ہوگا نا. لیکن علی اصغر کے ماں باپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے شفاعت, وہ تو خود ہی شفاعت کرنے والے, ان کو تو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ حق شفاعت کس کے لیے استعمال کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے رونے والوں کے لیے, جنہوں نے ان کی شہادت سن کے آنسو بہائے, جنہوں نے علی اصغر کا نوحہ پڑھا ہے, جنہوں نے سوزخانی میں ان کا تذکرہ کیا ہے, جنہوں نے نوحہ خانی میں ان کا ذکر کیا ہے, جنہوں نے ان کا گہوارہ سجایا ہے. عزیزوں, 2 آوازیں ہیں, 2 آوازیں. ایک آواز کوہ صفا سے جناب ابراہیم نے دی تھی حج کے لیے,
جو لوگ قریب تھے انہوں نے بھی سنا، جو دور تھے انہوں نے بھی سنا، انتہا یہ ہے کہ جو اسلاف میں تھے انہوں نے بھی سنا۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس نے اس وقت، چاہے وہ عالم ارواح میں کیوں نہ ہو، جس نے لبیک کہا وہ حج کے لیے ضرور جاتا ہے۔ دوسری آواز حسین نے دی کربلا کے میدان۔ جب کوئی نہ رہا تو میدان میں آئے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آ کے ہماری مدد کرے؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ حسین کی اس آواز استغاثہ پر جس کی روح نے لبیک کہا اسے کربلا کی زیارت ضرور نصیب ہو۔ مگر کربلا میں کون تھا جو لبیک کہتا؟ نہ لشکرے، نہ سپاہی، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ ناصروں کی لاشیں پکارنے لگیں، لبیک لبیک۔ زہرا کے لال کے کانوں میں گریے کی آواز آئی، خیمے میں بیبیاں رو رہی ہیں۔ گھوڑے کا رخ موڑا، خیمے کے دروازے پہ آئے۔ دیکھیں بالکل ویسے ہی پڑھوں گا جیسے آپ ہر سال سنتے ہیں۔ خیمے کے دروازے پہ آئے، بہن زینب یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ لاؤ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ بی بی زینب لے کے آئیں، حسین نے ہاتھوں پر بچے کو لیا، ابا کے دامن سے ڈھکا، دھوپ شدید تھی۔ آب خنک کو خالق ترستی تھی خاک پر۔ اس موسم میں زیادہ محسوس کریں گے، آب خنک کو خالق ترستی تھی خاک پر، گویا فلک سے آگ برستی تھی خاک۔ ابا کے دامن سے پیاسے بچے کو ڈھکا، ایک بلندی پہ آئے، دشمن سمجھے قرآن لے کے آ رہے ہیں، اس کا واسطہ دے کے صلح چاہتے ہیں۔ میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، آج مجھے مصائب پورے طور پہ پڑھ لینے دو۔ زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے، اگر مصائب پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ ابا کا دامن ہٹایا، لوگوں نے دیکھا چاند جیسا بچہ۔ اگر تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں، آئے آل ابو سفیان، تو اس بچے کی خطا بتا دو۔ 3 دن سے ایسے ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا ہے۔ اسے پانی پلا دو۔ الحمدللہ کچھ الگ سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ اچھا
اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے زمین پر لٹھا دیتا ہوں، تم خود آگے پانی پلا دو. آگے بڑھے. آج روتے ہوئے گھر جانا. آگے بڑھے. بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹھایا. علی اصغر لیٹتے کے ساتھ ہی کروٹیں بدلنے لگے. کیسے برداشت ہوتا؟ اٹھا لیا. سنیں، ابھی بہت دور جانا. سنیں تھوڑا سا حوصلہ. میرے لال، میری جان، تم حجت بھی ہو، حجت خدا کے بیٹے بھی ہو، ان پر حجت تمام کر دو. بشیر نے اپنی زبان خشک ہونٹوں پر پھیری. کوہرام مچ گیا دشمنوں میں. منہ پھیر کے رونے لگے. کچھ کہہ رہے تھے کہ بچے کو پانی پلا دینا چاہیے، اور کچھ کہہ رہے تھے ہرگز پانی نہ ملانا. ہو سکتا ہے حسین بیعت کر لیں اس بچے کی بجائے سے، پانی نہ دینا. آپس میں بحث ہو رہی. خدا کی لعنت ہو ولد الحرام پسر سعد پر. آواز دی آئینہ آئینہ حرملہ اختہ کلام الحسین. حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس قبلہ. مجلس تمام ہوئی. بڑا زبردست تیر انداز تھا حرملہ. روایت میں ملتا ہے کہ 7 لوہے کی چادریں رکھی جاتی ہیں اور یہ ملون تیر چلاتا تھا. اس کا تیر 7 چادروں کو چھید کے نکل جاتا تھا. چھوٹا سا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا. آقا حسین کے ہاتھوں پر اس نے تیر چلائے کمان میں جوڑا. پھر سر ساتھ قریب آیا اور حرملہ سے کہا تجھے علی اصغر کی گردن کی سفیدی نظر آ رہی ہے نا؟ اشارہ تھا. اس ملون نے چلے کمان کو کھینچا. حسین نے بچے کو سنبھالا. ہمارے گھر کی خواتین گھروں میں نوحہ پڑتی ہیں، اس کا شعر ہے. ایک تیر سے زخمی 2 ہوئے، گردن صغیر بازو امام. آپ تھوڑا سا توقف کریں تو میں ایک بات عرض کر دوں، بس اسی کو مجلس تمام، شاید 1 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے. میرے بچوں ہاتھ جوڑا تھوڑی دیر کے لیے، میرا جملہ سن لو، اس کے بعد جتنی دیر تک دل چاہنا ہے رونا، میں مجلس کو تمام کر دوں. ہر سال میں یہ جملہ پڑھتا ہوں
لیکن آج ایک جملے کا اضافہ کرنا ہے, ایک جملے کا اضافہ. کبھی نہیں پڑھا, یہاں نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا؟ ہر سال میں پڑھتا. 3 بال کا تیر تھا, ایک علی اصغر کے گلے میں لگا, دوسرا پھل کان میں لگا, کان میں, تیسرا پھل حسین کے بازو میں لگا. سنو سنو سن لو. یہ رونے والے سلامت رہیں, مجھے موت آ جائے پڑھتے پڑھتے. جملہ سنیں گے آپ, جملہ ہر سال یہ پڑھا جاتا ہے, اور داخلی نہیں پڑھتے کہ بچہ چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا. سن لیا آپ, بچہ چھوٹا تھا, سنو, بچہ چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا, لہذا ایک پھل گردن میں لگا, دوسرا پھل کان میں لگا. عزیزوں, دوسرا جملہ سنیے گا. آپ نے سنا ہوگا, شمر ملعون نے بی بی سکینہ کے رخسار پہ تماچا مارا. سنو, بی بی سکینہ کے رخسار پہ تماچا مارا. وہاں بھی شمر ملعون کا ہاتھ بڑا تھا. 4 برس کی بچی کا نقصان, 4 برس کی بچی کا نقصان. ارے کانوں سے گوشوارے چھیلے گئے تھے, زخمی کان, شمر کا تماچا. بی بی فریاد کر رہی ہے, اے چچا ابا